أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ واو اور اذ کے ساتھ، اور جب، جس وقت، نجیناکم، اصلی حروف نون جیم واو، اسی سے نجات ہے، ناجی کہتے ہیں جو نجات پا جائے، اور نجا اس نے نجات پائی، نجا اس نے نجات دی، نجینا ہم نے نجات دی، نجا اس نے نجات دی، نجینا ہم نے نجات دی۔ فعل ماضی کے آخر میں جب نا ملحق ہوتا ہے تو یہ ہم کا معنی دیتا ہے، یعنی یہ فعل ہماری طرف سے ہوا۔ نجینا ہم نے نجات دی، کم مفعول بہ ہے، کم تم سب کو، نجیناکم ہم نے تم سب کو نجات دی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور جب ہم نے تم سب کو نجات دی، من آل فرعون، من حرف جر سے، فرام، آل، عربی زبان میں آل صرف اولاد کے لیے نہیں آتا بلکہ متبعین پر آتا ہے، اس کے طریقے پر چلنے والے، اس کے قانون کو مان کر چلنے والوں کے لیے آتا ہے، ہم قوم کے لیے آتا ہے۔ تو آل فرعون سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ فرعون کے قانون کے پاسدار تھے۔ تو اذ نجیناکم اور جب ہم نے تم کو نجات دی، من آل فرعون قوم فرعون سے اس کی آل سے، یسومونکم، سین واو میم، سامہ، سامہ کے معنی کسی کے ساتھ کوئی چیز لازم کر دینا، اس طرح کر دینا کہ چمٹ جائے، وابستہ ہو جائے، تو اسی سے عربی میں آتا ہے سام الانسان، ذلت، تکلیف، حقارت کو کسی کے ساتھ وابستہ کر دینا، یہ سام یسومو اس معنی میں آتا ہے۔ تو یسومو اس سے فعل مضارع ہے، اور یا کے معنی وہ، یسومو وہ ذلت وابستہ کرتا تھا، یسومون وہ سارے ذلت کو لادتے تھے، کم تمہارے اوپر، ذلت کو تمہارے ساتھ وابستہ کرتے تھے، وہ بہت برا سلوک کرتے تھے تمہارے ساتھ۔ سوء العذاب، سوء کے معنی برا، اور العذاب کے معنی تکلیف، یعنی وہ جو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرتے تھے وہ اپنی تکلیف میں، عذاب میں بہت ہی بری چیز تھی۔ یذبحون، زال با ہا، ذبح سے، ذبح کے معنی ذبح کرنا، اس سے ذبح، اس میں شدت آ گئی ہے، ذبح تو ذبح کرنا ہے، ذبح کرنا ہے، اور ذبح یذبح خوب ذبح کرنا، خوب، تو ذبح اس نے خوب ذبح کیا، یذبح وہ خوب ذبح کرتے تھے، اس کام سے وہ کتراتے نہیں تھے، یذبحون وہ سب ذبح کرتے تھے، ابناءکم، با نون واو، اسی سے ابنا ہے، اسی سے بنو آیا تھا، اسی سے بنی آیا تھا، ابنا بھی جمع ہے ابن کی، ابن کے معنی بیٹا، بچہ، ابنا بچوں کو، ابناءکم تمہارے بچوں کو، یذبحون ابناءکم وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے، خوب ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وا کے معنی اور، یستحیون، استحیا اس نے زندہ رکھا، اسی سے ہا یا سے ہے، اسی سے حیون ہے اللہ کا نام، وہ مکمل زندہ ہے، استحیا اس نے زندہ رکھا، یستحیی وہ زندہ رکھتا ہے، یستحیون وہ سب زندہ رکھتے ہیں،
تو کیونکہ ماضی کی بات ہو رہی ہے تو وہ سب زندہ رکھتے تھے نساءکم، تو امراتن کی جمع نساء عورتیں، کم تم سب کی، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور وہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ بیٹے جو ہوتے تھے ان کو ذبح کرتے تھے، بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ رکھتے تھے۔ وَفِي اور میں، ذالکم اس سب کچھ، فی ذالکم اور یہ جو سب کچھ ہے، ہمارا تمہیں نعمتیں دینا، ان سب کا تمہیں سزا دینا، پھر اللہ کا اس سزا اور عذاب سے تمہیں بچانا، اس سب میں بلا ان آزمائش ہے۔ من ربکم، من کے معنی سے، رب، ربکم تم سب کے رب، من ربکم تمہارے سب کے رب کی طرف سے، عظیم، کون سی بلا ہے، کون سی آزمائش ہے؟ بلا عظیم، اس میں بہت بڑی آزمائش ہے۔ گزشتہ 2 آیتیں جہاں سے یہ چھٹا رکوع شروع ہوا تھا، آیت نمبر 47 اور 48، اس میں کہا گیا تھا کہ اے بنو اسرائیل، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کے ان احسانات کو یاد کرو جو اس نے مسلسل پیہم تمہارے اوپر کیے اور تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی، اور آخرت کا خوف اور ڈر اپنے اندر رکھو۔ اب وہ جو نعمتیں اور احسانات تھے ان کی تفصیلات باقاعدہ اب چلیں گی، جیسا پہلے بھی بتایا۔ تو فرمایا وَإِذْ، اذکروا نعمتی اللتی، میری نعمت کو یاد کرو، میرے احسانات کو یاد کرو۔ ان میں سے ایک یہ ہے وَإِذْ، اور جب، نجیناکم من آل فرعون، ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات دی، قوم فرعون سے تمہارا پیچھا چھڑوایا، تمہیں ان سے آزاد کیا، تمہیں آزادی عطا کی۔ یسومونکم سوء العذاب، اور قوم فرعون کوئی عام فرعون قوم تھی، کوئی عام قوم تھی، اور تمہیں جو ہم نے نجات دی کوئی چھوٹی موٹی نجات ہے، چھوٹا موٹا بچاؤ ہے؟ فرمایا یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بہت بری تکلیف دیتے تھے۔ تفصیلات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، ہم تفسیر میں نہیں جاتے، لیکن قرآن نے اس میں سے ایک تکلیف واضح طور پہ بیان فرمائی ہے آج کی آیت میں۔ وہ کیا ہے؟ یذبحون ابناءکم، ایک تو تکلیف کا انداز یہ تھا کہ وہ خوب ذبح کرتے تھے تمہارے بچوں کو، تمہارے بیٹوں کو، جو نر بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو وہ ذبح کر دیتے تھے۔ اس کے حوالے سے 2 موقع خاص طور پر آئے، ان میں سے ایک موقع جو بیان کیا جاتا ہے کہ انہیں کسی نجومی نے کہا فرعون کو کہ تمہاری حکومت بنو اسرائیل کے کسی بچے کے ہاتھوں سے جائے گی جو اس سال پیدا ہوگا، لہذا اس سال حکم ہو گیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے ذبح کر دیا جائے، اسے مار دیا جائے۔ اس حوالے سے فرمایا یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہارے بچوں کو خوب ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور دوسرا ذلت کا معاملہ یہ کرتے تھے کہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ بظاہر اس کو نہ مارنا، زندہ رکھنا یہ تو اچھی بات ہے، لیکن یہاں اشارہ ہے اس چیز کی طرف کہ وہ ان کو اپنی لونڈیوں کی سطح پر رکھتے تھے، اور ان سے کام لینے کے لیے وہ انہیں ان کو ذلت کی زندگی میں رکھتے تھے۔ تو فرمایا وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اس لیے کہ ان کے کام کاج اور ان کی لونڈیاں بن کر وہ رہیں۔ تو یہاں آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب نر کا ذکر آیا تو ابناءکم، بچوں کا ذکر کیا، کہ یہاں ہمدردی کا پہلو زیادہ ہے، جبکہ وہ یستحیون نساءکم فرمایا، بنات کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ امنا کے مقابلے میں بنات بیٹیاں آ سکتی تھیں، لیکن یہاں غیرت کو جگانے کے لیے یہاں نساء کا لفظ آیا، کیونکہ وہ انہیں کیونکہ وہ ان کے کام کی تبھی بنتی تھیں جب وہ پوری نساء ہوتی تھیں۔ تو نساء عورتیں، اور عربی میں صرف عورت کے لیے بھی نساء آتا ہے، عورتوں کے لیے بھی نساء آتا ہے، اور اس سے مراد بیویاں بھی ہوتی ہیں۔ فرمایا وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس سارے معاملے میں وہ تمہیں جو تکلیف اور عذاب دیتے تھے، اور پھر اللہ نے اس میں جو تمہیں نجات دی، ان سارے پورے پروسیجر میں
بلا من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ نجات دینے میں تو یہ آزمائش ہے کہ اب جب تمہیں اس تکلیف سے اللہ نے نجات دی تو اب تمہیں آزما رہا ہے کہ کیا تم شکر گزار بندے بنتے ہو، اللہ کا شکر بجا لاتے ہو، یا پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے تم دوسرا رستہ اختیار کرتے ہو۔ اور جو باقی رہ گئی فرعون کی سزا دینے والا معاملہ، تو واقعی بہت بڑی آزمائش کا مسئلہ تھا، جو ناقابل برداشت حد تک پہنچ چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر تکلیف سے نجات عطا فرمائے، ہر برائی سے محفوظ رکھے اور اپنا خاص بندہ بنا لے۔ رب صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔